بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کو دیا تھا۔ ناظرین محترم، فرمان الہی ہے اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے، لہذا تم سب اسی کی عبادت بندگی کرو، اس لیے کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے تھے، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے، آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور انہیں کہے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ جیسی شکل کا مجسمہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور اللہ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دوں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، وہ تمہیں بتا دوں گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے حواری مددگار بنا دیے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعہ رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا، اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا، ہے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن رہیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے، اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دیجئے
تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، بلا شبہ میں تم پر وہ خوان اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ ناظرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 1 منافقین، نمبر 2 دسترخوان اترنے کے بعد اللہ پر ایمان نہ لانے والے، اور نمبر 3 آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے پیروکار۔ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ ناظرین محترم، فرمان الہی ہے مسیح بن مریم سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی، وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ پھر ان دونوں نوح و ابراہیم کے بعد ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے ان عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈال دی۔ ہاں، ترک دنیا انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے اسے ترک دنیا کو ان پر فرض نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کی طلب کے۔ انہوں نے اس کا اس طرح خیال نہ رکھا جیسا خیال رکھنے کا حق تھا، بس ان میں سے جو بھی ایمان پر قائم رہے ہم نے انہیں ان کا مکمل اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ ناظرین محترم، احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ، رنگ سرخ، اور آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی حمام سے غسل کر کے تشریف لائے ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، اچانک مجھے ایک سرخی مائل گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا جس کی شکل بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور وہ 2 آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم مجھے حد سے نہ بڑھانا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔